آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال بے نظیروں پہ مثال عرش و فرش کا جمال حضرت حلیمہ کے حلیم عالم ما کان و ما یکون کے علیم مریضان لا دوا کے حکیم سبز گنبد کے مکین جناب رحمت للعالمین پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ نا ٹھہر کے لوگ ہیں، کچھ مہمان لوگ بھی ہوں گے۔ میں نے بڑے خلوص سے آپ سے کہا نبی پر درود پڑھیے، تو آپ نے دل میں ہی پڑھ لیا۔ اب دل کا معاملہ تو یہ ہے کہ آخرت میں دل پر ہی فیصلہ ہوگا، مگر یہ دنیا ہے، یہاں تو ظاہر بھی لوگ ہیں تو ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ ظاہر بھی ہیں۔ کم از کم آپ ہم ظاہر والوں کو دکھا دیجئے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ ذرا محبت بھرے انداز میں درود پڑھ کے سنائیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ میں نے اور بھی سنبل کے اطراف اور علاقے میں پروگرام کیے ہیں، مجھے پتا ہے کہ سنبل والے بہت اچھے سے سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ رات 11:30 بجے ابھی تو 11:30 بجے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کم بولتے ہوں۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ایک بار بول کے دکھا دو، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاتھ مت اٹھائیے، پہلے آواز اٹھا کے دکھائیے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہاں ابھی بھی ہلکی ہے آواز، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز اتنے جوش بھرے انداز میں نکلے کہ پورے گاؤں میں گونج جائے کہ ماشاءاللہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، اگرچہ پروگرام دوسری طرف بھی چل رہا ہے، ماشاءاللہ کرسیاں ادھر بھی پر ہو گئی ہیں اور جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سب بیدار ہیں، زندہ دل ہیں، زندہ دل۔ اور اگر آپ ہیں تو اس انداز سے بولیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ذرا تڑپ کے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اچھا ایک بار ہاتھ اٹھا کے لگائیے گا نعرہ اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اپنے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کے سب بولیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بولے تو ہیں مگر ابھی پہلے ہی غیر میں چل رہا ہے معاملہ۔ آپ ابھی جیسا چاہتے ہیں ویسی آواز نہیں نکالی، ایک بار اور بولیے تڑپ کے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ لوگ سب بیدار ہیں اور زندہ دل ہیں۔ اب اسی زندگی کے ساتھ اگر اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ بارگاہ غوثیت مآب میں خراج عقیدت کے طور پر میں چند شعر منقبت شریف کے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ اپنے غوث کو یاد کیجئے اور کہیے یا غوث المدد۔ اللہ نے غوث اعظم کو بڑی طاقت دی ہے، بہت پاور دی ہے، ایسا تصرف، ایسا اختیار، ایسی پاور دی ہے غوث اعظم کو کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں میں اپنی تجلی اگر میں پہاڑ پر ڈال دوں نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، میں اپنی تجلی کو اگر کسی بہتے ہوئے دریا پر ڈال دوں تو دریا خشک ہو جائے، میں اپنی تجلی کو اگر کسی مردہ پر ڈال دوں تو زندہ ہو جائے، میں اپنی تجلی کو اگر کسی زندہ پر ڈال دوں تو وہ مردہ ہو جائے۔ میرے غوث پاک اتنی پاور والے ہیں کہ 12 برس کی بارات کو ایک لمحے میں واپس بلا دیا کرتے ہیں۔ میرے غوث اتنی طاقت والے ہیں کہ اگر چاہیں تو آنے واقع میں مردے کو زندگی دے دیتے ہیں۔ غوث اتنے پاور والے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اللہ رب کریم کی عطا سے برسوں برس ڈکیتی چوری میں زندگی گزارنے والوں کو ایک نظر ڈال کر اپنے وقت کا ولی بنا دے، ایک اپنے وقت کے چور کو چاہیں تو ابدال بنا دے۔ غوث اعظم اتنی پاور والے ہیں اگر چاہیں تو چیل پر نظر ڈالیں تو اڑتی ہوئی چیل آنے واحد میں مردہ ہو کر زمین
زمین پر گر جائے، اگر میرے غوث اعظم چاہے تو آنے واحد میں ایک ایسے حالات میں کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، انگلی اٹھا دیں تو باران رحمت کا نزول ہو جائے، اور اگر بارش برسنے لگے تو اور یہ کہتے بغداد میں نہ ہو تو بارش چاروں طرف ہو، بغداد میں نہ برسے۔ یہ ہیں غوث اعظم، اتنی شان والے ہیں غوث اعظم۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں غوث اعظم جیسا پیر دیا اور ہمیں سلسلہ قادریہ عطا فرمایا، اور ہم اپنے غوث کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اسی لیے ہم نعرے کے طور پر کہتے ہیں غوث کا دامن۔ جتنے لوگ نہیں چھوڑیں گے وہی بولیں، اور جن کا چھوڑنے کا ارادہ ہے وہ نہ بولیں غوث کا دامن۔ ماشاءاللہ، غوث سے پیار کرتے ہو، اگر کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پیچیدگی آ جائے، کوئی دقت آ جائے، کوئی الجھن آ جائے نا، تو پھر کہیں اور نہ جاؤ، غوث کے دربار میں استغاثہ پیش کرو اور وہاں فریاد لے کر اپنے غوث سے اس طرح کہو، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم۔ اگر آپ لوگ بھی بولیں گے نا تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ گنگنائیں گے تو بہت اچھا لگنے لگے گا، اور ایسا لگے گا نہیں کہ 11 بجے آپ کا جلسہ شروع ہوا ہے، ایسا لگے گا کہ سر شام ہی شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ، محبت سے ذرا سب لوگ میرے ساتھ گنگنائیے گا ذرا محبت بھرے انداز میں، امداد غوث اعظم، 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 امداد غوث اعظم۔ سن لیجئے میرے دل کی، سن لیجئے میرے دل کی، سن لیجئے ان کے دل کی، سن لیجئے ان کے دل کی، سن لیجئے سب کے دل کی فریاد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم۔ محبت سے کہہ دیجئے ذرا، میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، امداد۔ ماشاءاللہ، ادھر کے لوگ بھی بول لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ذرا پڑھ کے سنائیے گا، امداد۔ ہاں، ادھر تھوڑی سی بیٹری زیادہ چارج معلوم ہو رہی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ امداد۔ ماشاءاللہ، آپ سب مل کے پڑھیں گے تو اور سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم۔ اب میں اپنی طرف سے نہیں، آپ کی سب کی طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم۔ آ جاؤ پیرے پیرا، آ جاؤ پیرے پیرا، آ جاؤ میرے میرا، آ جاؤ پیرے پیرا، میرے گھر کو جگمگا دو، اس گھر کو جگمگا دو۔ ہے عشق میرا سچا، ہے عشق میرا سچا، دنیا کو یہ بتا دو، دنیا کو یہ بتا دو۔ تیرے عاشق نے کیا عاشق نے کیا گئے، تیرے عاشق نے کیا گئے، تجھے یاد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم۔ بولو محبت سے، امداد۔ ارے ہاتھ پھیلا کے مانگو نا، مدد مانگو غوث اعظم سے۔ غوث اعظم وہ ہے کہ جہاں بھی کسی نے ان کو فریاد کی ہے اور پکارا گیا نا تو میرے غوث اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی الجھن دقت پریشانی ہے تو ہاتھ پھیلا کے بولو، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم۔ سن لیجئے میرے دل کی، بولو نا، سن لیجئے میرے دل کی، سن لیجئے ان کے دل کی، سن لیجئے سب کے دل کی فریاد غوث اعظم، امداد
امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم. اور شعر ملاحظہ فرمائیے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ آپ کی کرسیاں جو ہے پر ہو گئی ہیں، جو کچھ باقی رہ گئی انہیں بھی پیچھے لگا دو انشاءاللہ، کرسیاں کم پڑ جائیں گی. ابھی لوگ آنے شروع ہوئے ہیں نا الحمدللہ، اب ایسا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. آئیے محبت بڑا ماحول بنا کے رکھیے. اب پیچھے مل کے مت دیکھیے گا، پیچھے جگہ پر ہو چکی ہے. اب ذرا تڑپ کے بولو امداد. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں نا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے میں چپ جاتا ہوں کہ آپ کی آواز سن لوں کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں. امداد ماشاءاللہ. امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم. بغداد گئے ہیں؟ بغداد گئے؟ ارادہ ہے جانے کا؟ تمنا ہے تو پھر تمنا پکی والی کیجئے، اور اس انداز سے تمنا کیجئے کہ ہم چلیں. چونکہ ہم لوگ وسیلے والے ہیں نا، واسطے والے ہیں نا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغداد بھی جائیں نا تو بغداد ایسے ہی ڈائریکٹ نہ جائے. بغداد جانے کا ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ہم چلتے ہیں، بغداد چلیں گے. اللہ نے چاہا تو بغداد بھی پہنچیں گے، اجمیر بھی جائیں گے، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بغداد جانے سے پہلے بریلی شریف چلتے ہیں. چلیں گے بریلی؟ کب چلیں گے؟ کہتے نہیں البریلی چل بریلی، آج نہیں تو کل بریلی. مگر میں چاہتا ہوں کہ کل نہیں آج ہی چلتے ہیں، آج نہیں ابھی چلتے ہیں. آپ کہیں گے ہاشم القادری پھر جلسے کا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں میں چلوں گا ساتھ میں لے کے آپ کو، مگر جلسہ بھی نہیں بگڑے گا، تقریر بھی ہوتی رہے گی، محفل بھی سجی رہے گی، اور بریلی بھی ہو کے آ جائیں گے. آپ کہیں گے ایسا بھی کہیں کوئی سفر ہوتا ہوگا؟ تو میرے دوست ہاں ایسا بھی سفر ہوتا ہے. اس کے لیے چاہیے عشق، اس کے لیے چاہیے محبت، اس کے لیے چاہیے خلوص، اس کے لیے چاہیے للہیت. آپ کہیں گے بریلی ابھی کیسے چلیں گے؟ تو چلو سفر کرتے ہیں. کیسے؟ منزل عشق تصور کے سہارے طے کی، منزل عشق تصور کے سہارے طے کی. ہو گیا ختم سفر میں کہیں آیا نہ گیا. چلو بریلی چلتے ہیں. اور کیسے چلیں گے؟ اے کاش جب بریلی، اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت، جب پہنچے اہل سنت. اے کاش جب بریلی، اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت، سب پہنچے اہل سنت. پھر اجمیر لے کر جائیں. سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. اے کاش جب بریلی ہم پہنچے اہل سنت، سب پہنچے اہل سنت. پھر اجمیر لے کر جائیں، اجمیر لے کر جائیں ہم سب کو اعلیٰ حضرت، ہم سب کو اعلیٰ حضرت. اجمیر لے کر جائیں ہم سب کو اعلیٰ حضرت، ہم سب کو اعلیٰ حضرت. پھر خواجہ لے کر جائیں، پھر خواجہ لے کر جائیں بغداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ. سن بھی بہت اچھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور محبتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں. مگر تھوڑا نعرہ جو ہے نا، اپنا نعرہ یہ تھوڑا پھس پھسا پلپلا سا ہے. اتنا اچھا نعرہ لگایا ہمارے ناظم اجلاس نے، مگر آپ نے اس کو کوئی جواب ہی نہیں دیا. یا تو نعرہ ہو نہیں، اور نعرہ ہو تو پھر پوری شان کے ساتھ. سنبھل والو، نعرہ کیسے لگایا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہلا دے نعرہ تکبیر سے باطل کی بنیادیں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا. تو کیسے لگاؤ گے نعرہ؟
ایسی سستی کے ساتھ یا تو نعرہ لگے نا، اور لگے تو پوری شان کے ساتھ نعرے کی توہین مت کیجئے، نعرے کا وقار برقرار رکھیے۔ ہمارے ناظم اجلاس کی آواز میں وہ کھنک ہے کہ جب یہ نعرہ لگائیں گے نا تو نعرہ حیدری کے آپ کو چلان نظر آئے گا۔ کیسا نعرہ ہونا چاہیے؟ دیکھو آواز ادھر سے نکلے گی، ویسے ہی آپ کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیت، یا غوث، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، اب سب آپ لائن پر آ گئے ہیں، کیونکہ ماحول تھوڑا سا ایسا تھا نا کہ دیر سے آئے ہیں، اس لیے ابھی لائن پر آنے میں ٹائم لگا۔ ماشاءاللہ آپ سن بھی اچھا رہے ہیں اور سماعتیں بھی اچھی ہیں آپ کی، آپ کا اب نعرہ بھی اچھا ہو گیا ہے، اور آپ سنیں گے کہ میرے بعد شاندار آپ کو تقریر بھی سننی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو امداد سن لیجئے، میں اپنے دل کی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ اپنے دل کی کہیے۔ سن لیجئے میرے دل کی، سن لیجئے میرے دل کی فریاد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم۔ اور یہ شعر آخری شعر کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس پر آمین کہیے گا، اور سب مل کے ذرا محبتوں کا اظہار کرتے رہیے گا۔ دن رات میرے بچے، دن رات میرے بچے کرتے گو تیرے چرچے، کرتے گو تیرے چرچے، دن رات میرے بچے کرتے گو تیرے چرچے، کرتے گو تیرے چرچے۔ آٹھوں پگر لبوں پر، آٹھوں پگر لبوں پر رگتے گو تیرے نعرے، رگتے گو تیرے نعرے۔ آٹھوں پگر مگر، آٹھوں پگر لبوں پر رگتے گو تیرے نعرے، رگتے گو تیرے نعرے۔ ارے تیری عاشق گو ماری، تیری عاشق گو ماری، تیری عاشق گو ماری، اولاد غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ، محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیے۔ جس عظیم ہستی کا ابھی تک تعارف کرایا جا رہا تھا، جن کا شدت سے انتظار تھا، وہ عظیم ہستی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مقرر ہندوستان، فاضل نوجوان، مقرر ہر دل عزیز، جس کی تقریر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے، وہ عظیم خطیب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ حضرت کا دیدار کیجئے اور تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجئے، اس کے بعد حضرت ہوں گے اور آپ ہوں گے انشاءاللہ۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، ذرا آپ دیکھیے جیسا خطیب آیا ہے نا ویسی آواز آپ کی نکلنی چاہیے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاتھ کم اٹھائیے، آواز ذرا اٹھا کے دکھا دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ادھر محلہ تھوڑا مضبوط ہوا ہے، اور حالانکہ ادھر بھی سب جوان ہی ہیں، مگر پتہ نہیں کس دن کے لیے بچائے رکھے ہیں یہ آواز۔ ذرا آپ استعمال کیجئے، یہ کس دن کام آئے گی۔ نبی کی عطا سے اللہ نے زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تاوے گواہی ملی ہے۔ جب نبی کی بات سن کر نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، سن لیجئے میرے دل کی، سن لیجئے میرے دل کی، سن لیجئے میرے دل کی فریاد غوث اعظم۔
आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम ऐ काश जब बने ली ऐ काश जब बने ली सब पहुँचे अगले सुन्नत जब पहुँचे अगले सुन्नत अजमेर लेकर जाए अजमेर लेकर जाए हम सबको आला हजरत हम सबको आला हजरत फिर ख्वाजा लेकर जाए फिर ख्वाजा लेकर जाए बगदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम सुन लीजिए मेरे दिल की सुन लीजिए मेरे दिल की फरियाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम। शेर और भी पढ़ता मगर इख्तिसार से काम लेते हुए दुरूद शरीफ पढ़िए बस उसके बाद मुफ्ती साहब का आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात मोहतरम मैंने आयत तय्यबा तिलावत की रब क़दीर का इरशाद मुक़द्दस है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब क्या होता है अज़ीज़ान मोहतरम आपकी तवज्जो दरकार है जरा गोशो होश से मेरी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान कह रहा है कि अधूरे दाखिल ना हो पूरे दाखिल हो जाओ। अब पूरे दाखिल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है ना। आप अगर आप अपनी जिंदगी को देखें उसके बाद अपने अकाबिरीन को देखें अपने असलाफ को देखें अपने बुजुर्गों को देखें कि इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होने के लिए कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ता है कैसी कैसी मंजिलों से गुजरना पड़ता है कैसे कैसे हालात से दो चार होना पड़ता है। मैं आपसे अर्ज करूं एक जुमला याद रखना कलमा पढ़ना बहुत आसान है। कलमा पढ़ के मुसलमान कहलाता है इंसान बन जाता है मगर मुसलमानियत पर कायम रहना ये आसान नहीं है। बस एक जुमला सुन लो गौर से कलमा पढ़ना बहुत आसान है मगर कलमे को निभा लेना कलमे को निभा लेना आसान नहीं है। कलमे को निभा लेना आसान नहीं है और कलमा पढ़ने में कोई तकलीफ भी नहीं होती। कलमा पढ़ने में कोई दर्द नहीं होता कलमा पढ़ने में कोई दुख नहीं होता कलमा पढ़ने में कोई तकल्लुफ नहीं होता कलमा पढ़ने में कोई तकलीफ गवारा करनी नहीं पड़ती। मगर याद रखो कलमे को निभाने के लिए जब वक्त आता है ना तो ऐसे ऐसे हालात से नबरदाश्त होना पड़ता है। अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री पर नजर डालेंगे कुरून इस्लाम पर जाएंगे तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर दूं कलमा पढ़ने में हजरत सिद्दीक़ अकबर को कोई तकलीफ नहीं हुई थी मगर जब इस कलमे को निभाने की मंजिल पर आए गए तो अपने वक्त के कसीउल कुसात होकर अपने अरब की दुनिया के जज और मुंसिफ रहने के बावजूद भी सिद्दीक़ अकबर को कलमा पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई थी। मगर जब कलमे को निभाने की मंजिल पर आए गए तो हरम काबा में सिद्दीक़ अकबर को इस कदर मारा गया था इतना पीटा गया था कि मुर्दा समझकर लोग छोड़ गए थे। सिद्दीक़ अकबर को कलमा पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई मगर जब कलमे को निभाने की मंजिल पर आए गए तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ा था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को जलाली शख्सियत को कलमा पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई मगर जब कलमे को निभाने की मंजिल पर आए गए तो हजरत उमर फरमाते कलमा पढ़ने के बाद मैंने लोगों को मारा भी था और लोगों की मारे भी मैंने खाई थी। कलमा पढ़ने में उस्मान गनी को कोई तकलीफ नहीं हुई मगर जब
کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو ان کے سگے چچا نے ان کی ننگی پیٹھ پر سینکڑوں کوڑے برسائے تھے. کیا سمجھتے ہو میرے دوست, کلمہ پڑھنے میں حیدر کرار کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ان خاردار اور تلواروں سے آس پاس تنی ہوئی تلواروں کے بیچ میں بستر نبوی پر سونا پڑا تھا, اپنی زندگی کو داؤں پر لگانا پڑا تھا. کیا سمجھتے ہو تم, کلمہ پڑھنے میں حضرت بلال حبشی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو عرب کے ریگستان پر اپنے جسم کو جھلسانا پڑا تھا. کیا سمجھتے ہو تم, حضرت خباب کو کلمہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو اپنے جسم کو آزمائش کی پھٹی میں جلانا پڑا تھا. حضرت حبیب کو کلمہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو آگ کے گرم گرم شعلوں پر اپنے جسم کو جلوانا پڑا تھا. کیا سمجھتے ہو میرے دوست, کلمہ پڑھنے میں حضرت یاسر اور عمار کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, مگر جس وقت کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو حضرت یاسر اور عمار کو اپنی زندگی سے داؤں پر لگانا پڑا تھا. کلمہ پڑھنے میں حضرت بی بی نہدیہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو اپنی زندگی کو داؤں پر لگانا پڑا تھا. حضرت سمیہ کو کلمہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی تھی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے ہیں تو نیزہ کھا کر پہلی عورت خاتون شہید کے لقب سے سرفراز ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہو تم, اسلام کیا چیز ہے, کلمہ پڑھنے میں حضرت رسول مقبول کے دیوانوں مصطفیٰ پیارے کے شہدائیوں کو تکلیف نہیں ہوئی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو حضرت جعفر تیار کو اپنے بدن کو چھوڑنا پڑا تھا. کیا سمجھتے ہو تم, کلمہ پڑھنے میں رسول مقبول کے شہیدوں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے ہیں تو ان کے ناکوں میں دھواں ڈال ڈال کر ان کو زندگی سے جو ہے مایوس کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کلمہ پڑھنے میں حضرت خیر التابعین امام العاشقین حضرت اویس قرنی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے ہیں تو اپنے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہلوانا پڑا تھا. کلمہ پڑھنے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو جیل کی کالی کوٹھری میں اپنی زندگی کے ایام گزارنے پڑے تھے. کلمہ پڑھنے میں حضرت امام شافعی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, کلمہ پڑھنے میں حضرت امام احمد بن حنبل کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو اپنی پیٹھ پر بے شمار کھوڑے کھانے پڑے تھے, جیل کی کوٹھری میں اپنے آپ کو بند کرانا پڑا تھا. کلمہ پڑھنے میں میرے عزیزوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو کلمہ پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوئی, مگر جگر کلمے کو نبھانے کی بات آئی تھی تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تھے اور کئی مہینے تک کھانے پینے سے مایوس اپنے آپ کو رہنا پڑا تھا. عزیزان محترم, کلمہ پڑھنے میں حضرت سید سالار مسعود غازی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے ہیں تو 18 سال کی جوانی کو بہرائچ کی سرزمین پر لٹانا پڑا تھا. کلمہ پڑھنے میں حضرت مخدوم سمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے ہیں تو سمنان کے تخت و تاج کو بوٹ کی نوک پر مارنا پڑا تھا. کلمہ پڑھنے میں حضرت مجدد الف ثانی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو اکبر جیسے اکبر کے لاکھ ظلم آپ کو سہنے پڑے تھے. کلمہ پڑھنے میں میرے عزیزوں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے تھی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے ہیں تو اپنے کے بھی تیر کھائے تھے, بیگانوں کے بھی تیر کھائے تھے. مایوس ہو کر مصطفیٰ پیارے سے کہنا پڑا تھا, یا رسول اللہ, ایک طرف آدائے دی ہیں, ایک طرف ہے حاسدی, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کروڑوں درود. میں نے عرض کیا تھا میرے دوست, کلمہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی بات آتی ہے تو اپنی جانوں کو ہلکان کرانا پڑتا ہے, گھوڑے کھانے پڑتے ہیں, جیلوں میں جانا پڑتا ہے, سولیوں پر لٹکنا پڑتا ہے. کیا سمجھتے ہو تم, مراد آباد کے کفایت علی کافی کو کلمہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, مگر جب کلمے کو نبھانے کی منزل پر آئے گئے تو تختہ دار پر کھڑے ہو کر آخر وقت میں یہ شعر سنانے پڑے تھے, کوئی گل باقی
باریک رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کلمہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، مگر کلمے کو نبھا لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے، جیسا کہ ہم نے اور آپ نے پڑھ لیا۔ کیسے پڑھتے ہو کلمہ؟ بولو زور سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مگر بات کلمے کو نبھانے کی آ جائے میرے عزیزوں نا، تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنانا پڑے گا، ان کی زندگی کو نمونہ بنانا پڑے گا، ان کے کردار و عمل کو ہمیں اپنانا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو خالی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے، حرم کی پاسبانی صرف نعروں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ ایمان کامل اگر رکھتے ہو تو اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب پیدا کرو۔ کیا تم نے نہیں نام سنا ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کا؟ کون نہیں جانتا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو؟ 80 مجاہدین کے ساتھ شہنشاہ روم کے دربار میں گرفتار ہو کر پہنچے، قیدی بن کے گئے ہیں۔ دوستان محترم، عربی نوجوان ہے، ابھی شباب کی زندگی ہے، چہرے پر بے مثالی آیا ہے، آنکھوں میں معرفت الہی کے شرارے ہیں، پیشانی سے معرفت الہی کا نور چپک رہا ہے۔ وہ جوانی جس کو دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی آ جائے، اللہ اللہ، ایسا نوجوان جیسے ہی بادشاہ روم کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو، جن کی تڑپتی ہوئی جوانی، شاندار جن کی جوانی، جن کے بہترین بازو، جن کا قد و قامت بہت شاندار، بہت طاقت اور توانا لگ رہے تھے۔ بادشاہ روم کے دربار میں کھڑا ہے ایک شاگی مسلمان، ایک جو ہے عربی مسلمان، یہ ایک اسلام کا سپہ سالار کھڑا گئے۔ بادشاہ روم نے دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا، اور دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کیا شاندار جوانی ہے، کتنے خوبصورت ہونٹ ہے، کیسا عریض تابہ ہے، کتنی گنجان اس کی داڑھی شریف ہے، پیشانی کتنی چمکدار ہے، آنکھوں میں کیسے شرارے پھوٹ رہے گئے۔ اپنے وزیروں کو اشارہ کر کے کہتا ہے، جس طرح بھی ہو سکے اس عربی نوجوان کو شیشے میں اتار لیا جائے، اپنے ماحول میں ڈھال لیا جائے، ہر ممکن کوشش کر لی جائے۔ غرض کہ یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی دربار روم میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہے، عربی نوجوان، تو اسلام کی حمایت میں نکلا ہے، اسلام کی بقا کے لیے نکلا ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے نکلا ہے۔ سن، اس وقت تو میری قید میں ہے، میں تجھے آفر دیتا ہوں، تجھے میں جو ہے ایک طرح کا موقع دیتا ہوں، تیرے لیے میں ایک پیشکش کرتا ہوں، اگر موقع ہو تو مان لینا۔ دیکھ ایسا ہے نا، تو اپنے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ توڑ دے، محمد عربی سے تعلق ختم کر لے، اسلام کا دامن چھوڑ دے، اور آجا دین عیسائیت قبول کر کے عیسائی بن جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کے لیے یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی، ایسا بڑا چیلنج حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکراتے ہوئے کہا ہے، عیسائی بادشاہ، میں محمد عربی کا کلمہ بیچنے کے لیے نہیں، میں نبی کا دامن چھوڑنے کے لیے نہیں، جو چھوڑے ہوئے ہیں ان کو دامن پکڑوانے کے لیے نکلا ہوں، میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا دین منوانے کے لیے نکلا ہوں۔ کہا چھوڑ دے، تیرے لیے امان ہوگا، مجھے ایسی امان کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار کہا گیا، سمجھایا گیا، وزیروں مشیروں نے کانوں میں باتیں کی، اے نوجوان مان جا تو بادشاہ کی بات پر، کیونکہ اسے تجھ پر پیار آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے ان کی ایک نہ سنی، بار بار کہا چھوڑ دو چھوڑ دو، مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت عبداللہ، تو معاملہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ آج لوگوں کو ورگلانے کے لیے، ان کے دامن ان کو دامن مکر میں لانے کے لیے آج لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اور یہ روپیہ پیسہ ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت جلدی پھسل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے کان میں چپکے سے ایک وزیر نے کہا، اے عبداللہ، اگر تو دین محمدی چھوڑ دے گا نا تو یہ بادشاہ اتنا مہربان ہو گیا ہے کہ یہ تجھ پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
ارے کیا دے دے گا یہ بادشاہ؟ بادشاہ کی طرف سے آفر آیا، اے عربی نوجوان اگر تو دین محمدی چھوڑ دے تو بادشاہ نے کہا سن، اگر تو نے ایسا کیا نا تو میں اپنی عادی بادشاہت کا مالک تجھے بنا دوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا سنا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے، اتنے میں دوسرے وزیر نے کان میں کہا اے عبداللہ چھوڑ دے دامن مصطفیٰ کو، بادشاہ کی طرف سے آفر اور تیرے لیے یہ پیشکش ہے، اگر تو ایسا کر لے گا تو بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے گا اور تجھے بادشاہت کا مالک بنا دے گا۔ اللہ اکبر! اگر آج کا مسلمان ہوتا تو سودا کر لیتا، آج کا مسلمان ہوتا تو بک جاتا، آج کا مسلمان ہوتا تو جھک جاتا، مگر واہ رے عربی نوجوان، تیرے حوصلوں کو سلام، تیری جوان مردی کو سلام کہ تو غیر کے ملک میں اور ایک قیدی کی حیثیت سے ہوتے ہوئے عبداللہ بن حذافہ سہمی نے اس بھرے دربار میں گرجدار آواز میں کہا تھا اے بادشاہ، میں تیری بیٹی کو اور تیری بادشاہت کو جوتیوں کے نیچے رون دوں گا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ! مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان بولو نہیں دوں گا۔ کیا کہا حضرت عبداللہ نے؟ مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دوں گا۔ آج کا کوئی مسلمان یہ پوچھ سکتا ہے عبداللہ عورت مل رہی تھی کیوں نہیں لے لی، دولت مل رہی تھی کیوں نہیں لے لی، بادشاہت مل رہی تھی کیوں نہیں لے لی؟ اے عبداللہ اتنا شاندار سودا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کلمہ ترک کر دیتے، بادشاہت قبول کر لیتے، بادشاہ کے داماد بن جاتے، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ بن جاتے، مگر کیوں قبول نہیں کیا؟ تو حضرت عبداللہ نے یہی جواب دیا تھا اے لوگو تمہیں کیا معلوم یہ بادشاہت کیا ہے اور نبی کے کلمے کی دولت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا تھا اس لیے قبول نہیں کیا کہ دور کر دے جو دین اور ایمان سے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے، ایسی شان ایسی عظمت نہیں چاہیے، دور کر دے جو دین اور ایمان سے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، سبحان اللہ، مل گئی ہے نبی کی غلامی ہمیں، اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے، مل گئی ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا تو مارے غصے کے پاگل ہو گئے۔ اس عربی نوجوان نے میرے وقار کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، میرے دربار کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، میری بیٹی کی عزت کو ٹھکرا دیا، میری بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ جلال میں آ گیا بادشاہ، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، فوراً حکم ہو جاتا ہے جلاد کو بلایا جائے۔ جلاد آ گئے، جہاں پناہ کیا حکم ہے؟ اس عربی نوجوان نے میرے حکم کو پامال کیا ہے، اس نے میری عزت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، اب اس کے ساتھ کسی طرح کا نرمی کا پیمان جو ہے برتاؤ نہ ہونا چاہیے۔ کیا حکم ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کہا ایسا کرو، ایک جلدی سے بڑا سا کڑھاؤ لایا جائے، چولہے پر رکھا جائے، اس میں تیل ڈال دیا جائے اور اس کڑھاؤ کے نیچے آگ جلائی جائے۔ اس عربی نوجوان نے میری عزت کا لحاظ نہیں رکھا اور اس نے مجھے ٹھکرا دیا، میری بیٹی کو ٹھکرایا ہے، اب اس کے ساتھ وہ ظلم کرنا چاہیے کہ کھولتے ہوئے تیل میں میری آنکھوں کے سامنے اس کو ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر! آنن فانن چند سپاہی آگے بڑھے، کڑھاؤ آ گیا، تیل آ گیا، چولہا تیار ہو گیا، آگ جلا دی گئی۔ اب تیل دھیرے دھیرے جو ہے وہ گرم ہونے لگا، جب تیز ہوئی آگ، آگ میں تیل جو ہے کھولنے لگا، اب کڑھاؤ میں تیل جوش مارنے لگا۔ اب عبداللہ کی طرف لوگوں نے دیکھا، ادھر بادشاہ کا آرڈر ہوا، لاؤ اس عربی نوجوان کو پکڑو، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دو، پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور اس کو پکڑ کر لا کر میری نگاہوں کے سامنے اس
اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو، دوستان محترم اگر ہم ہوتے تو زمین نکل جاتی پیروں سے، زمین چیخ پڑی ہوگی، آسمان تھرا اٹھا ہوگا، اے مولا تیرے چاہنے والے کو آگ کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا، اس کو آگ میں جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سدوکوب کیا جائے گا، مولا تو ہی پناہ دینے والا ہے، بچا لے اپنے اس بندے کو۔ مگر عزیزان محترم اس عربی نوجوان حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی سے ایک مرتبہ بادشاہ نے پھر کہا، بادشاہ سوچ لے، اے عربی نوجوان سوچ لے، ابھی بھی اگر تو محمد عربی کا دامن چھوڑ دے گا اور دین عیسائیت قبول کر لے گا تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا، بادشاہ ہماری آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ عزیزان محترم چند سپاہی آگے بڑھے، عبداللہ کے پیروں کو پکڑا گیا، ہاتھوں کو تھاما گیا اور ان کو بڑی ذلت آمیز انداز میں یہ پولیس والے اس کے فوجی جیسے ہی جو ہے کڑھاؤ کے قریب لے کر چلے، حضرت عبداللہ بڑی ہیکڑی اور جوان مردی کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، جیسے ہی کڑھاؤ کے قریب پہنچے، قریب تھا کہ آپ کو تیل میں ڈال دیا جاتا، ایک بار پھر موقع دیا گیا، آپ نے کہا میری آخری سانس کا یہی جواب ہوگا کہ ہم جان دے دیں گے مگر نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا اگر نہیں دو گے تو پھر کھولتے ہوئے تیل میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہا منظور ہے۔ جیسے ہی کھولتے ہوئے تیل کی طرف آپ کو پھینکا ہی جانا تھا، اچانک کیا دیکھا لوگوں نے، وہ جوان مردی کا پہاڑ، اس کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگتی ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنکھوں آنسو زاروں قطار نکلنے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً وزیر سے کہا، وزیر پوچھو اس عربی نوجوان سے، اسے بارہا موقع دیا، اس کو سمجھایا گیا نہیں مانا، دولت کا لالچ دیا گیا نہیں مانا، بادشاہت کا لالچ دیا گیا نہیں مانا، اب موت سر پر آ گئی تو روتا کیوں ہے، یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بادشاہ نے جب اتنا کہا کہ اب رونے کی کیا ضرورت ہے، اب جب تیار ہے مرنے کے لیے تو جا کھولتے ہوئے تیل میں چلا جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا، بادشاہ یہ تیری غلط فہمی ہے، تو شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ عبداللہ موت کے ڈر سے رونے لگا، جان جا رہی ہے اس لیے رونے لگا، نگی نگی۔ بادشاہ نے پوچھا پھر کیوں آنکھوں میں آنسو، آخر کار یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اب تک تو بڑی ہیکڑی دکھلا رہا تھا نا، اب آنسو کیسے؟ کہا میرے رونے کا سبب سن لے بادشاہ، تو بھی سن لے اور اے زمین و آسمان تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اپنی جان کے جانے سے نہیں رو رہا ہوں، میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، ارے میرے رونے کی وجہ یہ ہے میرے خدا کی اتنی بڑی بارگاہ، اتنی عظیم الشان بارگاہ، اور مجھے خدا نے فقط ایک جان دی ہے، ایک جسم دیا ہے، ارے رو تو اس لیے رہا ہوں، اے کاش میرے خدا نے مجھے لاکھوں جانیں دی ہوتی، لاکھوں جسم دیے ہوتے، میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پر قربان کر دیتا اور یہ کہتا ہوا دنیا سے چلا جاتا، جان دی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا میں اب موت کے ڈر سے نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک معمولی سا نظرانہ ہے خدا کے دربار میں، کاش لاکھوں جانیں ہوتی، لاکھوں جسم ہوتے۔ میرے دوست جب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کی اس استقامت کو، ان حوصلوں کو، ان جذبوں کو بادشاہ نے دیکھا ہوگا نا تو بادشاہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور ادھر بریلی کا امام شاید اسی طرف نشاندہی کرتا ہوا کہہ رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ کہہ رہے تھے اے بادشاہ میں اپنے جان کے ڈر سے لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور گویا
مفتی اعظم بھی اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عبداللہ یہ کہہ رہے تھے اے عیسائی بادشاہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب نثارا کروں جب اتنا سنا بادشاہ نے نا تو اس کا بھی پانی اتر گیا ایسا عربی نوجوان نہ سمجھانے سے مانے نہ لالچ میں آئے نہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ اس سے تھر رہے اے عیسائی بادشاہ کے وزیروں ایسا کرو اس عربی نوجوان کو واپس لے آؤ واپس بلواؤ اور کہا کچھ دنوں جیل میں ڈال دو ابھی سوچنے کا موقع دو شاید سمجھ میں آ جائے اللہ اللہ بادشاہ کا حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کا استقامت دیکھ کر ان کے جوش کو دیکھ کر ان کے جذبوں کو دیکھ کر ان کی ایمانی حرارت کو دیکھ کر یہی کہنا پڑے گا حضرت عبداللہ نے بتا دیا کہ کلمہ پڑھ لینا بہت آسان ہے مگر کلمے کو نبھا لینا آسان نہیں ہے اور انہوں نے آسان بنا دیا جیل میں ڈال دیا گیا حضرت عمر کو خبر ملی انہوں نے فوراً ایک شاہی فرمان لکھا اے عیسائی بادشاہ سن یہ عبداللہ ابن حضرت عمر کی طرف سے تیرے نام حکم ہے تو اس خط کو پاتے گی عبداللہ بن حذافہ سہمی کو رہا کر دے اگر تو ایسا کرے گا تو خیر ہے ورنہ ایسے جوان مردوں کا لشکر بھیجوں گا نا کہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے اور تیری بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں گے نہ انہیں کوئی روزے سے روکے گا نہ نماز سے روکے گا اگر خیریت چاہتا ہے تو عبداللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ شاہی فرمان سنا تو بادشاہ لرز گیا کانپ گیا اور کیوں نہ لرز جائے وہ عمر جن کے آداب پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ان کا فرمان سنتے ہی فوراً عبداللہ کے لیے حکم نافذ ہو گیا عبداللہ کو عزت کے ساتھ جیل سے نکالا جائے ان کو رہا کر کے ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے ساتھ میں ساتھیوں کو بھی 80 مجاہدین کو بھی رہا کر دیا جائے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی جب ادھر سے واپس پلٹ کر آ رہے تھے تو دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے اے دنیا والوں چاہے تم 1400 سال میں بعد میں پیدا ہو اے میرے امت مصطفیٰ کے امتیوں کان کھول کر کے سن لو لاکھ آندیاں چلیں لاکھ طوفان آئیں لاکھ ماحول ناسازگار ہو چاہے کسی کی حکومت میں ہو کسی کی رعیت میں ہو چاہے قید و بند میں ہو تلواریں چمک رہی ہو نیزے کی انیاں کوند رہی ہو تیروں کی بارش ہو رہی ہو سر کٹ رہے ہو چاہے ظلم کتنے کی طغیانی پر کیوں نہ ہو مگر یاد رکھنا عبداللہ بن حذافہ سہمی کی اس بات کو اگر ایمان کامل رکھتے ہو تو زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور یہ کہہ رہے تھے گویا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کہ بلبل سے بغیر غال نشے من نہ چھٹے گا اور برقے تباہ کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا مولا اگر اپنے موافق بھی لگی ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا سبحان اللہ باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں مگر سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے ایمان بڑی اہم چیز ہے کلمہ پڑھ لینا آسان ہے مگر کلمے کو نبھا لینا آسان نہیں ہے انشاءاللہ آج وعدہ کرو کہ کلمے کو نبھانے کے لیے اگر جان کی ضرورت پڑے تو دے دیں گے بس 10-5 لوگ ہی باقی کہاں لے جاؤ گے بچا کے نبی کے دین کے لیے اگر جان کی ضرورت پڑے بولو دے دیں گے مکان دینا پڑے دے دیں گے زمین جائیداد دینی پڑے دے دیں گے اور دنیا والوں کو یہی کہہ کے سناتے رہیں گے جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں باتیں بہت ساری کرنی تھی مگر چونکہ وقت کی قلت ہے اور حضرت خطیب اعظم تشریف فرما ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں یہ کہہ کے یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم